جو غلط ہے اس کو صحیح کہا جا سکتا، اور جو صحیح ہے اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ مگر ہمارے ہاں اب بہت سی باتیں لڑکیاں اشتہار بن گئی، ہر چیز میں لڑکی، اور وہ بھی کم لباس میں، چند سکوں کے لیے وہ نیم برہنہ آدھی ننگی ہو جانے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ کمپنیاں پیسے دیتے ہیں، وہ 4 دن کا ان کا حسن دیکھ کے ان کو پیسے دے دیے، اس پیسے سے آپ نے جو غذا کھائی ہے اندر آپ نے آگ بھری ہے یا نیکی بھری ہے؟ اب اسلامی جمہوریہ پاکستان 4 بینک مل کے اپیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ سود کا نظام ختم نہ کیا جائے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ مجھے بتائیں مسلمان کہلا کر یہ جرت کیا اس کی مذمت نہیں کی جائے گی؟ مذمت کا مطلب برائی کرنا۔ سود کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کہا گیا۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ سود لینا دینا لکھنا اس کی طرف لانا، اس کے 70 اس کی برائیاں ہیں۔ کتنی؟ یہ 70 کا مطلب بہت زیادہ۔ اور سب سے ادنا برائی کیا ہے ان 70 میں؟ سب سے چھوٹی برائی کیا ہے؟ جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ گناہ کرے۔ بتائیں پوری قوم کو اس میں ڈالا ہوا ہے یا نہیں ڈالا ہوا؟ کوئی برا سمجھ رہا ہے؟ پہلے چھپ چھپ کے لفظ مارک اپ کہتے تھے، اب کھلے عام شرع سود، مسلمان ملک کا میڈیا شرع سود کا بیان کرے، شرم کی بات ہے یا نہیں؟ اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہ رحمت ہو، ہم چاہتے ہیں ہمیں جنت ملے، ہم چاہتے ہیں جی ہمیں مسائل نہ ہو۔ لوگ اتنے تنگ آ گئے جناب، آپ کے بچے لاکھوں روپیہ دے کے دوسرے ملک جا رہے ہیں، کشتیوں میں سفر کرتے ہیں، کشتیوں میں ڈوب جاتے ہیں، گھروں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، صرف حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے۔ دنیا تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی ہے، اس کے پیچھے فدا ہے۔ جنہوں نے اس دنیا کو ٹھوکر ماری، دنیا ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگے، دنیا ان کے ہاتھ۔ دنیا کیا ہے؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے قماشو نقراؤ فرزند و زن۔ چیست دنیا، کیا ہے دنیا؟ جاننا چاہتے ہو کہ دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل بدن، اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، اللہ کی یاد نہ رہے، یہ ہے دنیا۔ دنیا نئے قماش و نقرہ، قماش کہتے ہیں کپڑے کو، نقرہ کہتے ہیں چاندی کو، فرزند کہتے ہیں بیٹے کو، زن کہتے ہیں بیوی کو۔ یہ بیٹا بیوی، یہ سامان، یہ چاندی سونا، یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ کی یاد بھول جائے۔ اور بزرگوں کی تعلیم کیا ہے؟ جو دم غافل سو دم کافر۔ دم کا مطلب سانس،
جو سانس اللہ کی یاد کے بغیر لیا ہے وہ غفلت میں گزرا ہے، اور صوفیہ کہتے ہیں وہ تو کفر میں گزرا۔ جو دم غافل سو دم کافر، مینو مرشد اے ہو پڑھایا اللہ ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے، سانس اندر جائے اللہ، باہر آئے تو ہو، دل کی دھڑکن اللہ کے نام کے ساتھ دھڑکے۔ ہمیں تو کوئی مشکل آ جائے تو اللہ کا نام لے لیا، ورنہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور دنیا تھوڑی سی ہے، جنہوں نے قارون نے اپنی جنت بنا لی تھی، کیا ہوا؟ دھسا دیا گیا زمین۔ نہ یہ دنیا رہنے والی ہے، نہ اس کا سامان رہنے والا ہے۔ ایمان کی قدر کرو، ایمان رہنے والی نعمت۔ اللہ توفیق دے تو ایمان کی قدر کرو، حفاظت کرو، دعا کیا کرو یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے، دنیا سے جائیں تو ایمان ساتھ ہے، وہ ہمارے سلامت رہے۔ نبی سے جو تعلق ہے وہ مضبوط رہے، پوری سچائی کے ساتھ۔ وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمیں سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، دھیان دینا ہوگا۔ تو جو کافر ہیں دنیا جمع کر کے سمجھ رہے ہیں یہ دنیا ملی ہوئی ہے جی، ہم بڑے کامیاب، ٹھیک تھوڑا سا ہے۔ اللہ فرماتا آنا انہوں نے ہماری طرف، پھر ان کو پتہ لگ جائے گا جب ان کو بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ یہ نہیں جانا چاہیں گے لیکن ہم لے جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے بنائے آسمان اور زمین، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے میرے حبیب آپ فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ سنیں، دہریے آپ کے ہاں ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، وہ کافر ہیں جو خدا کو مانتے ہیں کہ خدا ہے۔ بعض دہریے ہیں وہ اللہ کی ہستی کے بھی قائل نہیں ہیں۔ ان سے پوچھا جائے آسمان زمین کس نے بنائے، کہتے ہیں اللہ نے۔ یعنی اللہ کے اس طرح تو مانتے ہیں کہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے۔ کچھ آج کے دور میں آپ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے 4 ایلیمنٹس، عناصر اربع، 4 چیزیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ وہ کہتے ہیں سب کچھ ان سے بنا ہے، کوئی خدا نہیں ہے، بس یہ 4 چیزیں۔ اور یہ 4 کس نے بنائی ہیں؟ اگر یہ کہتے ہو کہ ان 4 سے سب کچھ بنا، تو ان 4 کو بھی تو کسی نے بنایا ہے نا۔
انسان کی سب سے بڑی ایجاد کیا ہے؟ آپ کو معلوم؟ بالکل صحیح، جس نے بھی کہا پہیا، ویل، یہ انسان کی سب سے بڑی ایجاد ہے، اس پر بڑا فخر کر رہا ہے، پہیا گھوم رہا ہے، ہر چیز میں پہیا ہے، کوئی نہ کوئی گھومنے والی چیز، اس پہ بڑا فخر۔ اور تجھے اس قابل کس نے بنایا؟ تجھے ہاتھ کس نے دیے؟ جس چیزوں سے تو نے پہیا بنایا وہ چیزیں کس نے بنائی؟ کچھ سمجھ نہیں آتی؟ وہ دہریے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دو شخصوں میں بحث ہو گئی، ایک کہنے لگا اللہ ہے، دوسرے نے کہا نہیں ہے۔ اس نے کہا دلیل دو، اللہ ہے۔ اس نے کہا میں دلیلیں بہت دے سکتا ہوں، ایک بات کرتا ہوں، دلیلیں اپنی جگہ، صرف ایک بات کرتا ہوں، کل قیامت کا دن اگر آیا اور اللہ ہوا اور میں کہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہے، تو میرا ماننا صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا فائدے میں کون رہے گا، میں یا تو؟ اگر اللہ ہوا اور تو نہیں مان رہا ہے تو گھاٹے میں رہے گا۔ اگر کی بات تو ان کی آپس کی بات تھی نا۔ یہ لوگ جو منکر ہیں عقلی طور پر بھی ان سے بحث کر لو تو یہ ٹکتے نہیں۔ وہ دیہاتی بہت اچھا تھا، اسی طرح کا دہریہ، وہ ایک آدمی اونٹ چلا کے جا رہا تھا، یہ دہریہ اس کے پاس چلا گیا، وہ اللہ اللہ کر رہا تھا اونٹ چلانے والا۔ اس نے کہا تو اللہ کو مانتا ہے؟ اس نے کہا بالکل مانتا ہوں۔ ان کا تیرے پاس اللہ کے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو وہ دیہاتی آدمی تھا، اس نے اپنی سوچ کے مطابق کہا یہ میرا اونٹ یہ جو گھاس وغیرہ کھاتا ہے اس کے پیٹ میں مینگنیاں جا کے تو بناتا ہے؟ اس نے اس کو اس کی سمجھ کے مطابق جواب دے کر چپ کرا دیا۔ سب سے بڑے جسم کا جانور زمین پر کون ہے؟ ہاتھی۔ کیا کھاتا ہے؟ گھاس۔ یہ نظام اللہ نے کتنے جانور کتنی شکلوں کے کیسے کیسے بنائے، کتنے درخت، کتنے پتے، کتنے پھل، کتنے میوے، کتنی زمینیں، ان میں کیا کیا کچھ ہے۔ دنیا نکال نکال کے تھک رہی ہے، خزانے کم نہیں ہو رہے، کوئی تو ہے نا۔ اللہ ہے، اللہ ہے۔ یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں زمین و آسمان اللہ نے بنائے ہیں۔ کیا پیاری بات، قل الحمدللہ، محبوبہ فرماؤ الحمدللہ۔ اللہ اپنے حبیب کو کیا سکھا رہا ہے؟ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ ہدایت ہے، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ، سبحان اللہ۔ یہ کلمے اکثر پڑھتے رہا کرو، اللہ کو بہت پسند ہے۔ الحمدللہ۔ اب ایک میں نے پہلے بھی سنایا، پھر سنو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، ایک آیت درمیان میں ہے، اس کے بعد ہے والحمد للہ رب العالمین، درمیان والی آیت والسلام۔ دیکھو، دھیان سے دیکھو، تسبیح سبحان تسبیح ہو گئی، الحمدللہ تحمید ہو گئی، ان دونوں کے درمیان اللہ نے سلام کو رکھا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمدللہ. سلام کا درجہ پہچانو. لوگ دلیلیں مانگتے ہیں. اللہ نے تسبیح اور تحمید کے درمیان سلام کو رکھا ہے. اور رب کو پہچانتے ہو تو کیسے پہچانتے ہو؟ کس نے تعارف کرایا ہے؟ وہ میرا حبیب ہے. اللہ نے اس کے درمیان سلام کو رکھا. یہ سلام کی اہمیت لوگ پوچھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا تھوڑی سی، جتنی بھی ہو تھوڑی سی، سمجھتے ہیں نہیں جی بہت تھوڑی ہے آخرت کے مقابلے میں. جانا ہے اللہ کی طرف. یہ تھوڑے دنوں کے لیے برتنے کو دی ہے، ان کو لوٹنا انہوں نے اللہ کی طرف ہے. ان سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کس نے بنائے تو کہتے ہیں اللہ نے بنائے. بے شک اللہ ہی بنانے والا ہے، کوئی شبہ نہیں. مگر یہ اللہ کو مانتے اور پہچانتے نہیں. یہ بیان جاری ہے انشاءاللہ. یہاں سے آگے آئندہ جمعے تفسیر کا بیان نہیں ہوگا. آئندہ جمعے صدیق اکبر کا بیان ہوگا. خلیفہ اول، نبی اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر، نبی کے یار کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ. ان کا عرس منائیں گے انشاءاللہ. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں.